सिंधी के बहुत बड़े नाज़रान हैं, इमदादुल अब्दुल कुल, वो एक नज़म पढ़ते हैं, शद्दाद के तख्ते ते तारे उके हैं, की ऋषि हिण जो ते के प्यारे उके हैं, खेड़े की न अदन में मारे उके हैं, मगरूर करी त तबाह भी तू। अल्लाह किससे काम लेना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भुट्टो ने 71 के कादियानियों ने 71 के इलेक्शन में मोहतरम भुट्टो को मिन हैसुल कौम वोट दिए, और ये हमारे रिकॉर्ड पर है पाकिस्तान के कि मोहतरम भुट्टो साहब कादियानियों के ही वोट से वजीर बने आजम। अब देखो अल्लाह काम कैसे ले रहा है, किसी के वोट से बने हो। अब ये मुसलमानों की जिंदा लाश जब फैसलाबाद में उतरी तो फैसलाबाद में इतनी ही दूर मस्जिद जैसे जामा मस्जिद और ये स्टेशन, वहाँ हमारी मस्जिद है, मेरा बुआ का मरकज है, वो भी बहुत बड़ी। ताज महमूद उस वक्त होते थे फैसलाबादी, वो न ताज महमूद फैसलाबादी। उन्होंने जब देखा लाशें उतारी, गाड़ी रुकवाई। अब यहाँ पर नारा लगा कि इन जिंदा लाशों के हिसाब पूरे मुल्क में आग की तरह बात फैल गई, जंगल के आग की तरह, और सारे मुसलमान जमा हुए। तमाम बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, हर सियासी, समाजी, हर शख्स कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म किया है इन्होंने। अब भुट्टो साहब को जान के लाले पड़ गए। इन्होंने कहा कि अब हमारा एक ही मुतालबा है कि कादियानियों को काफिर करार देना। कादियानी काफिर है, ये मुसलमान नहीं हो सकते। और वाकई अगर ये कादियानी काम न करते तो शायद आज तक पता नहीं तहरीकें चलती रहती, बात आती जाती रहती। कादियानी ने शैतानी की, हमारी फतह हुई। अल्लाह के फजल से असेंबली में ये बिल पेश हुआ कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। 13 दिन की कार्रवाई, एक दिन नहीं, 13 दिन की कार्रवाई। और ये भी पीपी की हुकूमत को सआदत हासिल है कि काफिर करार भी उसी की हुकूमत में हुए। फिर एक कानून है क्या कि इस कार्रवाई को जो कैबिनेट के अंदर हुई है, बाहर कोई नहीं देख सकता। इस कार्रवाई को कोई नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकती 30 साल तक, 30 साल तक। 74 में भुट्टो की हुकूमत थी पीपी की, फिर 74 से गिनो 2004 या कब, ये 30 साल होते हैं। फाहमीदा मिर्जा स्पीकर, वहाँ हमारे एमएनए ने करारदाद पेश की कि 30 साल पूरे हो गए हैं, कानून के मुताबिक वो कार्रवाई मैदान में लाई जाए। अब अल्लाह के फजल से पहले कादियानी क्या कहते थे, नहीं मुल्लाओं की बातें हैं, कहाँ है वो कार्रवाई है तो लाओ ना। ये तो तुम्हें कौन भी बता रहे हैं, हुकूमत का ठप्पा लगा हुआ, असेंबली का ठप्पा लगा हुआ, कार्रवाई लाओ। और 30 साल के बाद वो कार्रवाई हुकूमत ने हमें दी, आलमी मजलिस का कुछ खत ने छपाई, पूरे मुल्क में वो कार्रवाई है टेलीविजन। उसी इतना भी उसमें लिखा हुआ है कार्रवाई में एक लफ्ज, क्या स्पीकर की आवाज सेट हो गई, आवाज नहीं आ रही, मिर्जा नासिर साहब के गले में खराश है, चाय लाई जाए। फिर वो स्पीकर कहता भाई चाय लाओ, चाय दो, उस पर इतराज, इस पर आप कहाँ जा रहे हो, पेशाब जगह यहाँ है, वहाँ कहाँ जा रहे हो, एक एक लफ्ज उस कार्रवाई में शाये करके कादियानियों का मुताला किया गया। अब मैं इस प्रोग्राम को मजीद वजाहत के साथ आप हजरात के जहन में, क्योंकि ये आम खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें सिर्फ कादियानी मुर्दाबाद के नारे लगे, बात को समझें कि ये खिंजीर किस तरीके पर इनको हमने काफिर करार दिलवाया है, कितनी कुर्बानी देकर। इसके लिए मैं आलमी मजलिस का टंडो आजम के अमीर हजरत अल्लामा नासिर मदनी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो आए और प्रोग्राम को आगे। मुनव्वर भाई के साहिबजादे कहाँ है भाई, तिलावत के लिए नहीं है। खत्म नबूवत के मुजाहिद हाफिज हमादुल्लाह तिलावत करें। أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سوچا گئے آقا کے پیغام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سوچا گئے آقا کے پیغام کو، دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، صدق صدیق سے، عدل جرار سے، حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے، صدق صدیق سے، عدل جرار سے، حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے، چار عناصر کی جب نسبت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، پیارو اسلام سے، دین کے ارکان سے، دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے، پیارو اسلام سے، دین کے ارکان سے، دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے، ظلم و ستم کی پھر کبھی نہ نوبت
تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ایک یوں ہی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. ایک یوں ہی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. ناموس محمد عربی کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. سامعین محترم, آج میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. ان معجزات میں ایک معجزہ اللہ کا قرآن ہے, یہ قرآن نبی کا معجزہ ہے. ایک اور معجزہ عقیدہ ختم نبوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ پوری کائنات کے پیغمبر اور رسول ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس پر قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ ہیں. یہ نبی کا معجزہ ہے. ختم نبوت اساس دین ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی, یعنی نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی اور کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. صرف یہی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. رسالت ختم ہو گئی, اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل کریں گے, چاہے کفار کتنا ہی ناگوار محسوس کریں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے چاہے کفار کتنا ہی ناگوار محسوس کریں. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اور آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اختتام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کوئی رہنما اور کوئی رہبر معتبر قابل قبول نہیں ہے, صرف رسول اللہ کی رہنمائی اور رہبری ہی قابل قبول ہے. محترم دوستو, ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اس طرح محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد ہم زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے، لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں 2 دجال کذاب پیدا ہوئے، ایک اسود عنسی، دوسرا مسلمہ کذاب۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی کو تو اس کے انجام تک خود ہی پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں ہی اسود عنسی کے خلاف ایک جہاد کا قافلہ بھیجا اور اسے قتل کروا دیا، اور مسلمہ کذاب کو خلافت صدیق اکبر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قافلہ بھیج کر قتل کروا دیا۔ چنانچہ ان دو کرداروں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ختم نبوت کے منکرین کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف مسلمہ کذاب کو ہی نہیں بلکہ اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کروایا، 20,000 مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو قتل کروایا۔ چنانچہ واجب القتل صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہی نہیں، اس کے ماننے والے، اس کی ذریت بھی واجب القتل ہے۔ چنانچہ پاکستان میں یہ قانون تو بن چکا، 7 ستمبر 1974 کو شہید ختم نبوت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں یہ قانون تو بن چکا کہ قادیانی کافر ہیں اور واجب القتل ہیں، لیکن افسوس ہماری آج کی اس قادیانی نواز حکومت پر کہ آج اس قانون پر کوئی عمل نہیں ہوتا، آج اس قانون پر کوئی عمل نہیں ہوتا، آج کوئی ابو بکر جیسا خلیفہ پیدا نہیں ہوتا، آج کوئی خالد بن ولید جیسا سپہ سالار پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حکومت یہ کام نہیں کرتی تو پھر عامر چیمہ پیدا ہوتا ہے، علم الدین پیدا ہوتا ہے، ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے تو آپ اس قانون پر عمل کروائیں، دفعہ 295 کو بین نہ کریں، اس قانون پر عمل کروائیں اور گستاخ رسول کو پکڑ کر سر عام پھانسی پر لٹکائیں، تو کسی کو بھی غازی عامر بننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بھی علم الدین بننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی بھی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوگا۔ تم خود سزا دو، تم خود ابو بکر بنو، تم خود خالد بن ولید بنو، تو کوئی بھی عامر چیمہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت کو چاہیے کہ قادیانیوں اور دیگر گستاخان رسول کو خود پکڑ کر انہیں سر عام پھانسی پر چڑھائیں اور انہیں موت کی سزا دیں۔ وآخر دعوانا من آپ حضرات کے سامنے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے مہمانان گرامی بھی پہنچ چکے ہیں۔ جو حضرات دور دور ہو کر بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سکڑ جائیں، اور انشاءاللہ العزیز بھائی یہ مائک چلا جائے۔ آپ حضرات کے پسینے بھی تھوڑی دیر میں خشک ہو جائیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے
ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں ہمارے جماعت ختم نبوت اڈیرو لال کے سرگرم کارکن قاری حماد اللہ قریشی کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم تمام ساتھی مشرف اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ۔ ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں، ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں، ہر بار پورا نہ جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ناموس رسالت کے دشمن ہر ظالم و جابر یاد رکھے، ناموس رسالت کے دشمن ہر ظالم و جابر یاد رکھے، ہم علم و دین اور عامر کی، ہم علم و دین اور عامر کی تاریخ دہرانا جانتے ہیں، ہم علم و دین اور عامر کی تاریخ دہرانا جانتے ہیں، ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں، ہر بار پورا نہ جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، نہ گھر کی فکر نہ زر کی فکر نہ در کی فکر ہم لوگوں کو، نہ زر کی فکر نہ گھر کی فکر نہ در کی فکر ہم لوگوں کو، بس شمع نبوت پہ اپنا، بس شمع نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، بس شمع نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں، ہر بار پورا نہ جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں۔ السلام علیکم تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپا
چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وسط شاہ خدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے 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 چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی دیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ہمارے اسٹیج پر جماعت اسلامی کے
مرکزی رہنما تھے اور ختم نبوت کے کام میں ہمارے والد محترم کہ ہمیشہ دست و بازو رہے اور ختم نبوت کے مسئلے پر رہنما کیا عام ورکر کی حیثیت سے انہوں نے کام کر کے اپنے صاحب زادگان کو یہ سبق دیا کہ اس مسئلے پر کوئی رہنمائی اور راہبری نہیں دکھانی۔ میری مراد محترم جناب عبدالعزیز غوری صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں، ان کے صاحبزادے پروفیسر احمد بلال غوری صاحب بھی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سمیلت گروپ کے حضرت مولانا محمد عثمان سمو صاحب بھی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے محترم جناب خدابخش پہور اور راشد ارشد شیخ صاحب بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ 2-3 منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کس طریقے پر مسلمان متحد اور متفق ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا حفظ الرحمان انصاری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب مختصر کے لیے جمعیت علماء اسلام سمیلہ گروپ کے حضرت مولانا محمد عثمان سمو صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عثمان سمو صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دو شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ختم نبوت کے بغیر ایمان کامل ہے، مکمل نہیں ہے، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان بنے جائے کسی اعتبار سے۔ باقی غلام القادیانی ان کے اوپر 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جرح ہوئی تھی، اور وہ جرح میں رکھا کہ ہمارے ہماری صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، تو مقدمے میں سوالات جوابات ہوئے تھے، اور اس کو جرح کر کے جو ہے مرزا ناپاک طاہر جو ہے اس کے اوپر جرح کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ غلام القادیانی ایک پورا بے ایمان بدماش آدمی تھا، شریف آدمی نہیں تھا۔ شریف آدمی کسی کی سلوار منگا کے وہ سونگے گا نہیں، یہ تو بکرے کتے کا کام ہے، آدمی کا کام نہیں۔ آئی وہ ایسا حرامی تھا کہ جس کی جو کرسی خالی دیکھی اس میں بیٹھ گیا، کبھی بولا کہ ذلی ہوں، کبھی ذرا بروزی ہوں، کبھی کہتا کیا ہوں، آخر میں کہا کہ میں خود خدا کی دار ہوں، گیری ہوں خدا کی۔ رجب شیفی، میں نے تقریر کی بیرانی میں، رجب شیفی نے کہا کہ وہ اس کی ذات نہیں تھی، میری تھی۔ میں نے کہا کالا ہوں کیا اس کے ساتھ، تو یہ ایک تو شریف آدمی نہیں تھا، لیکن کیونکہ سپورٹ تھی اس زمانے کے اندر، ملکہ وکٹوریہ کی سپورٹ تھی، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، ملکہ وکٹوریہ کا جو بیٹا ہوگا اس کے لچھن یہی ہوگی، اور وہ ووٹ ہوئی۔ ایک بے ایمان آدمی اس کو کھڑا کر دیا، آیا کہ پیغمبر کی ہمسری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ 40 بیماریاں اس کو لگی، اس کے بعد جو ہے لیٹرین کے اندر مرا، منہ نیچے سے بھی نکل رہا تھا، اوپر سے بھی نکل رہا تھا، دونوں طرف سے نکل رہا تھا۔ خدا نے دنیا کے اندر دلیل کیا
4 बंदियों को उठाकर जाके कादियान में उसको दफन कर दिया। आदमी उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। उसको भी उस जमाने में शायद कोरोना हो गई थी, इसलिए कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा बेईमान आदमी उसके मुकाबले में न उनके पास दलाल है, न क्या है, न कुछ है, क्या है उनके पास, लेकिन पैसा है, माल है, दौलत है। मुसलमान जो है माल है, दौलत के ऊपर बिक जाते हैं, या छोरी के ऊपर बिक जाएंगे, या जो है उसके ऊपर बिक जाएंगे। ये हमारा मुसलमानों का ईमान है। लेकिन सहाबा को देखें, पेट के ऊपर पत्थर बंधे हुए, लेकिन जो है लड़ाई के लिए तैयार है। एक सहाबी है जंगे ओद के अंदर हुजूर से पूछते हैं कि मन आना कुतिल तफइना आइना या रसूलुल्लाह। साहब को पता नहीं था कि मैं अगर शहीद हो जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मजा लेना चाह रहे थे, इसलिए पूछा कि अगर मैं कत्ल हो गया तो क्या उसका दाखिला हो जाना सीधा जन्नत के अंदर। इसके अंदर तो इस शक का शुबा नहीं रहा। सहाबा किराम आए इसी मसले को हल करने के लिए, जो मुसलमा कद्दाब से जंग हुई, उसके अंदर 30,000 हाफिज़ कुरान से इतना अहम मसला है ये खत्म नबूवत का। लेकिन मैं एक जगह गया, एक सन के अंदर गया, सन के अंदर शीज़ान रखी हुई थी। मन का ये क्यों देख रहे हो? कह रहे यहूदियों को देख रहे हैं। मन का यहूदी कहते हैं कि हम यहूदी हैं, ये कहते हैं कि तुम काफिर हो, मुसलमान है। बेईमान समझो तो सही मसले को। वो ये नहीं कहते कि हम कादियानी हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, तुम सारे के सारे खिंजीर की औलाद हो, ठंडियों की औलाद हो। वो तो ये लिखता है अपनी किताब के अंदर। एक मेमन था, मैं कह रहा जूता मालूम है बेईमान जो है, लेकिन क्या हमारा इलाका नहीं है, जीएम सईद का इलाका है। अब उसको क्या कहें? उसके ऊपर तो वो भी पढ़ी जा रही है, हनुमान को पढ़ा जा रहा है, गीता भी पढ़ी जा रही है, सब कुछ पढ़ा जा रहा है। तो मैंने उसको क्या कहें? जिसको दीन का इल्म नहीं है, जिसको जो है कुरान का इल्म नहीं है, जिसको कलमे का इल्म नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? इसलिए अकीदा खत्म नबूवत के लिए हर साल 17-18 दिन मेरा ख्याल है कि मुल्तान के अंदर आम पब्लिक के लिए भी इसका अहतमाम किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि उसके अंदर वक्त लगाएं। अल्लाह पाक हमें। ये थे जमीयत उलमा इस्लाम समीलक के हजरत मौलाना उस्मान समो साहब। स्टेज पर पाकिस्तान खासकेरी के रहनुमा मुमताज़ खासकेरी साहब भी तशरीफ फरमा हैं। मैं उनका खैर मकदम करते हुए जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम अहमद बिलाल गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात में इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद। आज का ये दिन नहायत ही अहम दिन है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। आज ही के दिन मलऊन कादियानियों को पाकिस्तान की मुंतखब असम्बली ने काफिर करार दिलवाया और तमाम उलमाए कराम, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मसालिक के उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि इस मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, गुर्बत बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें अस्पताल की सहूलत ना मिले, हमारे रोड रास्ते ना बनाए दिए जाएं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खत्म नबूवत के ऊपर कोई आंच आए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खत्म नबूवत के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। मैं आपको तारीख की तरफ लेता चलूं कि 22 मई 1974 को इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ नौजवान जो ट्रेन के अंदर मुल्तान से नेशनल कॉलेज के तलबा जो जा रहे थे, रबवा स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो वहां पर कुछ कादियानी लड़के पंफलेट तकसीम कर रहे थे। वहां पर उनको हमसे झगड़ा हुआ और उन्होंने मना किया कि आप ये पंफलेट ना तकसीम करें। अभी इस वक्त तक कादियानियों को काफिर करार नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने उनसे झगड़ा किया। फिर वो बाद में झगड़ा खत्म हो गया, वो घूमने चले गए।
घूम फिर के जब 8 दिन बाद वो वापस आए तो वो कादियानी ताक में बैठे हुए थे। जैसे ही वो रफा स्टेशन पर पहुंचे तो इस्लामी जमीयत तलबा के लड़कों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और वो खून खराबा हुआ जो दुनिया ने देखा, और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई और जगह जगह पर मुजाहरे शुरू हुए। इसी दौरान में पकड़ धकड़ मार धाड़ की चीजें शुरू हो गई और उसी दौरान में मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल अजीज गोली साहब भी गिरफ्तार हुए। उनको ये एजाज हासिल था कि वो असीर खत्म नबूवत थे। अपनी पूरी जिंदगी खत्म नबूवत के काम में उन्होंने गुजारी और वो तहरीक ऐसी शुरू हुई कि 28 जून को मिस्र के अंदर जामिया अजहर ने कादियानियों को काफिर करार दिया और उसके बाद पाकिस्तान की अपोजिशन ने ये करारदाद पेश की कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए। तो ये कादियानी जो अपने आप को मजलूम साबित करते हैं, इनको बाकायदा मौका दिया गया, इनको असेंबली के इजलास में शरीक कराया गया और उस मलून को भरपूर दावत दी कि तुम साबित करो, लेकिन वो लानती ये साबित नहीं कर सका क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐलान कर दिया है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में ये बता दिया है कि ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाद करके उनका सर कलम करके ये साबित कर दिया है कि खत्म नबूवत पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि अपने तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर खत्म नबूवत पर एक हो जाए, खत्म नबूवत पर अपना ईमान मजबूत करने, अपने बच्चों को उनको ये बात समझा दे कि खत्म नबूवत हमारा जीना है, खत्म नबूवत हमारा मरना है, यही हमारा ईमान है, यही हमारी बका है। एक बात और मैं कहता चलूं कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, इस 22 करोड़ में तकरीबन 98% मुसलमान आबादी है, लेकिन क्या वजह है कि ये कादियानी साजिशें रोजाना पनपती हैं, रोजाना कादियानी सर उठाते हैं। लाजमी बात है कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट है, हुकूमती रवानों से या कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट है। वो सपोर्ट आपको खत्म करनी होगी, उन चोरों को आपको तलाश करना होगा, चाहे वो असेंबलियों में हो, चाहे आम आवाम के अंदर हो, चाहे बिजनेसमैन के अंदर हो, वो आपको तलाश करने होंगे और खत्म नबूवत का पहरा देना होगा। हम सबको खत्म नबूवत का दिफा करना है। अल्लाह ताला इस कोशिश को, आलमी खत्म नबूवत की इस कोशिश को कबूल फरमाए। तमाम उलमाए कलाम, तमाम मकातिब फिक्र के जिन लोगों ने इस तहरीक को कामयाब किया, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे और जो जिंदा है उनकी उम्रों में इजाफा करे और इस काम को क़यामत तक हमें करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जमात इस्लामी के रहनुमा मोहतरम जनाब अहमद बिलाल गौरी साहब। स्टेज पर पासबान खत्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हाफिज मीर मोहम्मद उसामा समो साहब और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद राशिद साहब और जामिया गौसिया आजम मदरसा के मोहतरम जनाब हाफिज नियाज अहमद साहब भी तशरीफ फरमा हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद राशिद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही मैं मशकूर हूँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आदम का, जिन्होंने आज ये मुबारक दिन के मौके पर ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हाज़िरीन मोहतरम, आदम की ये खुश नसीबी है कि फितना कादियानियत के बारे में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अल्लामा अहमद मियां हादी साहब ने
اس فتنے کو جس طریقے سے ٹنڈو آدم میں اجاگر کیا اور ٹنڈو آدم کی عوام کو یہ بتایا کہ یہ فتنہ ہے کیا، قادیانیت ہے کیا، کیونکہ پورے پاکستان کی عوام ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قادیانی فرقہ، قادیانی لوگ ہوتے کیا ہیں، یہ گستاخی ان کی ہے کیا۔ یہ ہماری ٹنڈو آدم کے عوام کی خوش نصیبی ہے کہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب نے اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا کہ ٹنڈو آدم کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر ایک کو یہ معلوم چل گیا کہ قادیانی ہمارے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھلے دشمن ہیں۔ اس کے بعد علامہ راشد مدین صاحب نے کام سنبھالا اور وہ آج بھی یہ فرائض انجام دے رہے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دے رہے ہیں۔ میں تمام حضرات کا مشکور ہوں اور خصوصی طور پر مفتی محمد طاہر مکی صاحب کا، جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، پوری ایک تنظیم ہے، جنہوں نے یہ کام کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، 7 ستمبر 1974 کا دن قادیانیوں کے لیے ان کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکی گئی ہے، علماء اکرام، مسلمانوں کے رہنما پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہوں نے قادیانی کے خلاف یہ قانون منظور کروایا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ آج انہی کے ساتھ اظہار تشکر کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ان سے اظہار کر رہے ہیں اس بات کا، خوشی کا، کہ انہوں نے ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ اس دور کے اندر 1974 کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر تھے، اور انہوں نے قرارداد قادیانی کے خلاف پیش کی اور تمام علماء اکرام جو قومی اسمبلی میں موجود تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور یہی نہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر قادیانی کے خلاف راہ ہموار کی، غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے، بلکہ ملک کے کونے کونے کے اندر جا کے اس مسئلے کو اجاگر کیا، بڑے بڑے جلسے کیے اور لوگوں کو بتایا کہ قادیانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھلے دشمن ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر جلسے کر یہ راہ ہموار کی اور قومی اسمبلی کے اندر ایک ایک فرد کے پاس جا کر علماء اکرام کو ساتھ لے جا کر، جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران تھے، اور آخر میں یہ مسئلہ سب کے سامنے اجاگر ہو گیا اور تمام قومی اسمبلی کے ممبران نے اس قرارداد پر دستخط کر دیے، اور آخر میں وہ قرارداد پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پیش کی گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے سوچنے کا ایک دن کا وقت مانگا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اس نے سوچنے کا وقت مانگا، تاریخ میں لکھا ہے کہ رات کو خواب میں سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، اسے کہا کہ یہ بل ہر صورت میں منظور کروانا ہے۔ صبح اٹھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس قرارداد پر، اس بل پر دستخط کر دیے، اور 7 ستمبر کا دن آیا اور یہ قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور ہوئی، اور قادیانی جو کھلا دشمن ہے وہ پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار سرکاری طور پر قرار دلوائے گئے، اور نہ انہیں اب کھلا عبادت کرنے کی اجازت ہے، نہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج قادیانی ملک کے اندر اہم سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسلام اور قادیانیوں کی سازش سے بہت سارے ایسے قوانین لانے کی کوشش کی گئی جس کے اندر مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے راولپنڈی کے اندر دھرنا دیا اور حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ بنوائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے
कि टंडो आदम के अंदर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कादियानी के खिलाफ जो काम कर रही है, किसी भी लम्हे पर, किसी भी मौके पर कादियानियों की साजिश को बेनकाब करते हुए ये जब हमें बुलाएं तो हमें अपना तमाम काम छोड़कर अपनी मसरूफियात तर्क कर इनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, ताकि जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कादियानी खुलेआम हुजूर अलैहिस्सलाम के खुले दुश्मन हैं और फिर रहे हैं, अहम मौक़िफ़ पर हैं और मुल्क के अंदर कवानीन तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हमारी खुश नसीबी है इनके होते हुए टंडो आदम के अंदर कादियानी दाही नहीं होते हैं और कादियानी कोशिश भी नहीं करते हैं कि टंडो आदम के अंदर इस किस्म की कोई हरकत करें और टंडो आदम के अंदर तबलीग करें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हर वक्त कादियानी की सरगोशी के लिए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का साथ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब का हामी नाज़िर। ये थे ये थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को अपना भरपूर तरीके से एतमाद और ताउन का यकीन दिला रहे थे। मैं इनके इसी ताउन पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा इन्होंने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इस मसले पर, क्योंकि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का किसी भी फ़िरके और मसलक के साथ, सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब भी उसने बुलाया, ख़त्म नबूवत के लिए बुलाया, मैं हाफिज़ साहब का बे इंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को अपने ताउन का यकीन दिलाया। अब मैं दारुल उलूम गौसिया आज़म मदरसे के जनाब मोहतरम हाफिज़ नियाज़ अहमद साहब से गुजारिश करूँगा, जो माशाअल्लाह बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं और हमेशा इन्होंने ख़त्म नबूवत के मसले पर हमारे साथ ताउन किया है। इनका खैर मकदम करते हुए इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाफिज़ साहब फरमा रहे हैं कि इनका गला सही नहीं है। मैं इनका स्टेज पर आने का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं दावत खिताब देता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के सूबे सिंध के रहनुमा जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और ख्यालात दिलाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो चल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो फिसल जाओगे। हम सफर ढूंढो ना किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। अरे संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ऐसे नहीं, सारे मिलकर कह देना। इतने सारे खतीबा है, किसी की आवाज नहीं आई। मेरे आने पे तो कह दो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम जारी व सारी है और
ہمیشہ ان کی کاوش ختم نبوت اور قادیانیت اور گستاخانہ رسول کے حوالے سے ہر عمل دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ پروگرامات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. کہہ دو نا آمین. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے, ہم سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے. آج کا پروگرام حضور کی ناموس کے حوالے سے ہے, حضور کی عزت کے حوالے سے ہے, حضور کی شان کے حوالے سے ہے, حضور کی تقدس کے حوالے سے ہے. میں ایک مختصر سی بات کر کے آنے والے مہمانوں کو ٹائم دے دوں گا کہ حضور کی ذات کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, حضور کی ذات کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے, حضور کی ذات کائنات کے اندر اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا, بلکہ وہ تو اتنی اعلیٰ اور بلند ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب معراج کرنے کے لیے گئے, آپ تو اعلیٰ تھے ہی تھے, آپ سے نسبت جس چیز کی بھی ہوئی اللہ نے اس کو بھی عزت دے دی, اس کو بھی اعلیٰ بنا دیا, اس کو بھی عرفہ کر دیا. لیکن دیکھیے تو صحیح, جو نالین مبارک حضور کے قدموں کے اندر آئی, اللہ نے اس کو بھی اتنا اعلیٰ اور بلند کر دیا کہ حضور بھی اوپر گئے, نالین بھی اوپر چلے گیا, کائنات کی ساری نیچے رہ گئی, حضور بھی اوپر چلے گئے, نالین بھی اوپر چلی گئی. تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ کوئی چاند اور سورج کو ہاتھوں میں اٹھا لے, ساری دنیا کی دولت کو آنچل میں بسا لے, اور مجھ سے پوچھے کہ تو کیا مانگے تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. اگلی اور آخری بات, حضور کی عزت ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ہے, اور یہ بات ہم کو کائنات کے اندر حضور کی امت نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, ان ساری امتوں کے اندر جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو چماٹ مارا. بوڑھا باپ تھا, ابھی ایمان لے کر نہیں آیا تھا, زمین کے اوپر گر گیا. شکایت گئی حضور تک, شکایت جانے کے بعد حضور نے ابو بکر کو بلایا, بلا کر کہا ابو بکر, بوڑھے باپ کو, نابینا باپ کو چماٹ مار کے زمین کے اوپر گرا دیا. ابو بکر تڑپ گئے, تڑپ کر کہنے لگے اللہ کے نبی, واقعی باپ کی عظمت آپ نے بتائی ہے, باپ کی عظمت قرآن نے بتائی ہے, باپ کی عظمت اللہ نے بتائی ہے, ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں, لو کانا سیف منی قریب لضربت ان کا, کہ باپ اپنی جگہ پر ہے. آپ کے بارے کے اندر, آپ کے بارے میں توحید کی یہ تو میں نے چماٹ ماری ہے. اگر ابو بکر کے قریب تلوار ہوتی, باپ کی گردن اتار کر بتا دیتا کہ میرے لیے باپ سب کچھ نہیں ہے, نبی کی ساتھ سب کچھ ہے. تو مجھے اور آپ کو ابو بکر نے پیغام دے دیا ہے, باپ بعد میں, اولاد بعد میں, کاروبار بعد میں, جان بعد میں, بھائی بعد میں, ملکیت بعد میں, حضور کی عزت اور ناموس کی بات آئے گی. انشاءاللہ ہمارا عزم ہے, سب کچھ قربان کر دیں گے, حضور کی عزت پہ ہاتھ نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے, سب کچھ قربان کر دیں گے حضور کے اوپر, حضور کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں آنے دیں گے.